قاہرہ صاحب سے پھر بات کروا لیں, میں تو نہیں بات نہیں زبیر صاحب نہیں, میں نہیں کر رہا پروگرام. میں بھی بول دوں, عمران خان جب حکومت میں تھا میں اپوزیشن میں تھا, ہمیں کون سے جلسے سے منع کیا گیا تھا؟ مجھے پروگرام میں بلایا کیوں تھا؟ کہ آپ کس لیول پر پہنچ گئے؟ میرے ساتھ چلیں, کل کا پروگرام رکھیں, میں اسلام آباد آ جاتا ہوں, یہ بھی آ جائیں. قاہرہ صاحب بولن دے دو نا. میں اس شادی حال کے اندر ہونے والے فنکشن کی بات کر رہا ہوں. قاہرہ صاحب کی بات پر کمنٹ کرنا ضرور چاہوں گا. پلیز دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو آپ اگنور کرتے جائیں اور کہیں کہ آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے, اب انتظار کرنا چاہیے اور پازیٹیو رہنا چاہیے. میں ان کو یاد دلاؤں گا, پچھلے جمعرات کو آل پارٹیز کانفرنس تھی اور وہ ایک ہوٹل میں بکنگ کی تھی. ایک تو جو بڑے ہوٹلز ہیں ان کو تو پہلے حکومت منع کر دیتی ہے, ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بکنگ کی تھی. اب وہاں کون کون پہنچے تھے؟ محمود اچکزئی, مصطفیٰ کھوکر, لیاقت بلوچ, اسد کیسر, محمد زبیر اور اس قسم کے لوگ. اس میں سے کس کے بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم وہاں کوئی وہ اسلحہ لے کر گئے کوئی ایسی چیز کرنے جا رہی ہیں, یا بندوقیں لے کے دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, یا توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں, یا کون سی بات چیت سے ایسا محسوس ہوا حکومت کو کہ ہوٹل کے دروازے بند کر دیے, وہاں پارک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, ہوٹل میں نہیں کرنے دی کانفرنس. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, ابھی تو آپ بالکل ایک فسطائیت کے اس لیول پر پہنچ گئے جہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اس کو بھی اگنور کریں. وہ دیکھیں جی, عمران خان نے جب کیا تھا تو دیکھیں نا, عمران خان نے کیا تھا, عمران بھائی اس کو آپ نے کنڈیم کر دیا. آپ کنڈیم کریں, ضرور کریں, لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتی کہ ایک آپ اسلام آباد میں کانفرنس نہیں ہولڈ کر سکتے. لیاقت بلوچ کس قسم کے بیک گراؤنڈ؟ میں بڑا معذرت سے میں زبیر صاحب کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ایک حقیقت میں ذرا بیان کر دوں زبیر صاحب معذرت کے ساتھ. جس ہوٹل نہیں تھا, وہ ایک شادی حال ہے جہاں پہ فنکشن کا پلان تھے, اور وہاں کوئی پراپر بکنگ نہیں تھی, یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے, انتظامیہ نے باقاعدہ ان سے گزارش کی تھی کہ یہ کیونکہ روڈ سائیڈ ہے, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے صحیح پراپرلی, جو 5 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیول اور ہوتے ہیں, تو آپ ضلعی انتظامیہ کو کم از کم سیکیورٹی کے لیے تو انفارم کریں تاکہ وہ سیکیورٹی فراہم کریں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے. جب وہ نہیں کر رہے تھے تو ہوٹل انتظامیہ یا جو شادی حال والے ہیں وہ اپنے طور پہ سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. اور یہ بات میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ کوئی رسید نہیں دکھا سکیں گے, آپ کوئی بکنگ نہیں دکھا سکیں گے. اور میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا. انتظامیہ نے کہا انہیں کہ جی آپ سیکیورٹی کا بندوبست کریں, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, اور ضلعی انتظامیہ کو کہہ دیں. یہ ضد میں تھے کہ ہم نے نہیں کہنا, اور اس وجہ سے نہیں ہوا. ورنہ وہی کام جو روکنا ہوتا تو پھر وہ شادیاں جو جہاں جا کے ہوا کسی جو ہوتے ہیں گھر کسی میں, وہ گھر میں بھی نہ ہونے دیتے, پھر وہ کرتے نا اگر بلاگ ہی کرنا تھا تو. ٹھیک زبیر صاحب کنٹینیو کریں گے, لیکن میں اس میں ویسے یاد کرا دوں, شاہد فخر عباسی صاحب سلام کے گئے تھے ایک دفعہ, ایک وہ ہوا تھا. یار میرا خیال ہے مجھے پروگرام میں بلایا کیوں تھا؟ مجھے پروگرام میں اگر بلایا تھا تو مجھے بات بھی کرنے دی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے بالکل ہی غلط. اچھا چلے قاہرہ صاحب بولن دے دو نا. سر حقیقت مجھے بھی بیان کرنے دینا. قاہرہ صاحب ایک منٹ, صرف ایک منٹ. میں حقیقت میں بھی بول دوں. I am a witness, I am a personal witness. There is no such thing. اور اگر یہ تھی تو محمد زبیر جب کار ازر پارکنگ لاٹ میں جا رہا تھا تو مجھے کیوں روک لیا تھا؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے رسیدیں نہیں دکھائیں گے, ہم نے یہ نہیں کیا. کون سے کار پارک میں پرمیشن چاہیے ہوتی ہے اسلام آباد میں جانے کی؟ یہ مطلب دیکھیں نا, یہی تو فسطائیت ہوتی ہے. اسی کو تو فسطائیت, اسی کو تو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں, اسی کو تو. سن لیں سر, میں دنیا کے کسی جگہ بھی اگر میں جا رہا ہوں, اگر میں کسی جگہ بھی جا رہا ہوں تو مجھے کیا اجازت پہلے لینی ہے کہ جی میں پارکنگ لاٹ میں جا سکتا ہوں؟ مطلب کمال ہے یار. یہ تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس لیول پر پہنچ گئے. اینڈ آئی ایم پرسنلی وٹنس, دے سیڈ کہ ہمیں پریشر آیا ہے. اور بائی دا وے گورنمنٹ کے وسیم بدامی کے پروگرام میں جو حکومت کے نمائندے تھے, اچھا کسی بندے نے نہیں کام کے پریشر آیا. لیکن قاہرہ صاحب وہ ان کی بات سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں میں پریشر, انہوں نے خود بتایا پریشر آیا. کر غلط رہے ہیں. میں وٹنس ہوں, میرے پاس سارے ثبوت ہیں. اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات اس طرح نہ کریں. تو پھر قاہرہ صاحب ان کے پاس رسیدیں نہیں ہیں, پھر آپ رسیدیں فراہم کر, آپ بتا دیں گے, کوئی ثبوت دے دیں گے؟ میں فراہم کرنے کو تیار ہوں. زبیر صاحب میرے ساتھ چلیں, کل کا پروگرام رکھیں, میں اسلام آباد آ جاتا ہوں, یہ بھی آ جائیں, میں ان کے سامنے ساری چیزیں رکھا دوں گا. ٹھیک ہے, پھر مجھے بھی آنا پڑے گا. اگر پارکنگ لاٹ میں نہیں جا سکتے
कायरा साहब, प्लीज स्टॉप डिफेंडिंग, प्लीज स्टॉप डिफेंडिंग नवाज शरीफ के वो 40 दिन क्या 2 साल हो चुके हैं, 1.5 साल शादी हाल के अंदर होने वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं अब वहां से हम आगे ना आपका मौके पर मेरे रैशनल होके सुन लेते हैं, जुबैर साहब की बात सुन लेते हैं, फिर कायरा साहब का भी मौके यार अब कायरा साहब से फिर बात करवा लें, मैं तो नहीं बात नहीं जुबैर साहब प्लीज कंटिन्यू, वो वैसे ही आपसे प्यार मोहब्बत में बातें कर बात करने लगता हूँ। कायरा साहब प्लीज कंटिन्यू। मोहम्मद जुबैर साहब मैं नहीं बोलता, चले जी करे नहीं मैं नहीं कर रहा प्रोग्राम। अच्छा चले मैं सवाल ही बदल देती हूँ। अगर आप उनसे सवाल पूछ लें फिर वो लेकिन मेरे सवाल का तो मोहम्मद जुबैर साहब जवाब दे दें। वो ये कि जो नाअहलियां हो रही हैं, आपके सवाल का कोई मेरे पास जवाब ही नहीं है। अच्छा प्लीज नाराज ना हो, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। मैं चाहूंगी कि हम एक दूसरे को अभी एक वो बता देंगे कि जी नवाज शरीफ ने तो पता नहीं इस वजह से इतनी वैलिड रीजन है, वो सोच रहे हैं मरी में बैठ के, इसलिए उनको लीव दी हुई है 1 साल से, इसलिए वो नहीं आते। हमजा शहबाज के पास काम बहुत ज्यादा है, मुल्क के लिए वो सोच रहे हैं बैठ के, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। अभी बता देंगे कायरा साहब, क्योंकि इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये सिर्फ हर चीज में वहां पहुंच जाते हैं कि जी इमरान खान ने क्या किया था। यार हम कह रहे हैं कि यहाँ, अच्छा बाय द वे ये वाला इस दफा क्या, पिछली दफा भी नहीं होने दिया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और वो तो मुस्तफा खोकर का अपना घर है, मतलब अपने घर में आप लोगों को नहीं घुसने देंगे, मतलब कमाल हो गया। बड़ी इतनी ज्यादा आजादी दी हुकूमत ने, इतनी आजादी दी कि मुस्तफा खोकर के अपने घर में इजलास करने दिया। इससे ज्यादा तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में इतनी जबरदस्त हुकूमत नहीं हो सकती कि उन्होंने मुस्तफा खोकर के घर इजलास करने दिया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। वरना वो बंदूकें लेके पहुंच सकते थे, वरना वो हटा सकते थे, वरना वो पकड़ दकड़ कर सकते थे। अब बाय द वे डराया धमकाया भी जाता है। कायरा साहब आपको तो पता ही नहीं है, यू हैव नॉट फेस दिस टाइप ऑफ थिंग। ये आपने 1980s में जो पीपल्स पार्टी फेस करती थी ना, ये उससे भी 10 गुना ज्यादा चले गए हैं। ये वो करते हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और मैंने तो वो साइड भी देखी है ना, इमरान खान जब हुकूमत में था, मैं ऑपोजिशन में था, हमें कौन से जलसे से मना किया गया था, हमें कब ये कहा गया था कि आप इजाजतनामा दिखाएं। हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में रैली करने गए मरियम नवाज के साथ 20 जनवरी 2021 को। किसी एक पुलिस वाले ने नहीं आके पूछा आपके पास इजाजतनामा कहाँ है। हम मुल्तान गए, बहावलपुर गए, कोयटा गए, गुजरांवाला गए। कौन सा जलसा, कौन सी रैली थी जिसमें एक भी दफा पुलिस वाले ने आके कहा कि आपको के पास इजाजतनामा है। अच्छा वैसे मेरे पास एक कटिंग पड़ी हुई अखबार की, यहाँ हुकूमती नुमाइंदे ने ये कहा कि डीसी डिप्टी कमिश्नर ने मना किया है। ठीक है। अच्छा वैसे मैं दोनों को याद करा दूं, मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नहीं इल्जाम नहीं लगा रहे, कहा कि इमरान खान ने रोका है। नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ कि इमरान खान ने रोका है। मैं आपको सबूत के साथ बताती हूँ कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में रोका है। शुरू करते हैं, उसकी हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, आपकी पीछे पहुंच जाते हैं। भाई इस तरह मोहम्मद जुबैर सरकास्टिक होके बातें नहीं करते। चलें जब आप बिल्कुल दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कि नहीं जी वो तो उन्होंने इसलिए कहा था सिक्योरिटी, भाई कौन सी सिक्योरिटी? अच्छा मेरा ख्याल से आई वांट एक्सपेक्ट फ्रॉम कायरा साहब के ही वुड डिफेंड नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी, क्योंकि कायरा साहब वो बात कर देते हैं। मेरा ख्याल से लेट्स टॉक फर्दर, हम इसमें थोड़ी मजीद बात करते हैं। लेकिन बाय द वे ये याद दिला दूं, खान साहब ने कुर्सियां देने वालों पर मुकदमा करने का कह दिया था। ये अखबार की कटिंग है। ये मुझे कहेंगे तो मैं याद कराऊंगा ज़ियाउल हक के मार्शल में कौन कहां था। मैं उस वक्त भी यहीं था जहां आज खड़ा हूं। चलें मुझे, लेकिन मेरा सवाल भी वहीं पे खड़ा है जहां पर हम खड़े हुए हैं, और वो ये है कि ये जो लोग नाअहल हो गए हैं, ठीक है, ये जो लोग नाअहल हो गए, साहब उस वक्त आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हम आपकी कुर्बानियों को याद करते हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान बचा था, पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां थी। फिर उसके बाद 99 में भी बेनजीर शहीद ने कुर्बानियां दी थी। आपने जबरदस्त काम किया था। 2008 से 2013 तक आपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्रिएट की थी। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, और आप उसमें मिनिस्टर थे और हम आपको सलूट करते हैं उसके लिए। लेकिन जो अब आप पिछले 3 साल से जिस जमात के पीछे खड़े हैं वो सही नहीं है, उसको कोई अच्छी तरह से याद नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ गलत है। हाँ, मैंने सिर्फ एक करेक्शन की है, एक सिचुएशन की आपको करेक्ट स्टोरी बताई है, इसके अलावा मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। चलो यार आगे गल कर लेने और अगला सवाल भी ले ले मेरे से। वो ये है कि हम लोग गुजारे जमहूरियत को जमहूरियत लेके चलना चाहिए, सबको स्पेस देनी चाहिए। आखिरी सवाल कर लेती हूँ ताकि हमको नतीजा भी पहुंच पाए। जुबैर साहब चले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो हम देख रहे हैं रिफ्ट चल रहा है, इस रिफ्ट के अंदर वो कहते हैं 2 हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है। वो घास का नुकसान बाय द वे हम सबको नजर आ रहा है। 80 भी मुंह बंद करके बैठे हैं, हम कह नहीं रहे, लेकिन पता सबको चल रहा है। अब इसका
حل کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈائیلاگ، ٹیبل ٹاک، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے آج اسمبلی کے فلور پہ بھی معاف کر دیں، اور بڑی بات کی انہوں نے، معاف کر دیں، چھوڑیں، بات کریں، تو بات کر لینی چاہیے؟ یا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا حل پاکستان کے آئین میں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی ابھی ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا، ہم 70 سال ہو گئے انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں، کیونکہ اس میں نقصان پاکستان کے عوام کا ہے، اور پاکستان کے عوام جس طرح جو سفر کر رہے ہیں ایز اے ریزلٹ آف دس، جو قاہرہ صاحب نے خود کہا کہ 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈز، اس سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سو میرا تو ایک ہی ہے کہ اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان غلطیوں میں 26ویں امینڈمنٹ ہے، ان غلطیوں میں 2024 کا الیکشن ہے، ان غلطیوں میں وہ تمام چیزیں، اب ایک خوفناک 27ویں امینڈمنٹ آنے والی ہے، اب اس کو بھی اگر ہم جسٹیفائی کریں گے تو لپیٹ لیں۔ اچھا میں تو یہ کہتا ہوں پھر پارلیمنٹ کو رکھا ہوا کیوں ہے؟ یہ پارلیمنٹ ہے کس کام کی؟ کیوں میں اس پارلیمنٹ کے لیے اپنی جیب سے پیسے نکال، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے بیان کے میں ڈگی کھولوں گا تو میرے پاس تو بھی اور بھی ووٹ پڑتے، اس طرح کے بیان جمہوریت میں نہیں ہو جائے۔ قاہرہ صاحب آپ کا کیا سٹانس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی بائی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے؟ کوئی ہیلدی کمپٹیشن تو ہو؟ قاہرہ صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں بالکل نہ گورنمنٹ کا دفاع میں کھڑا ہوں، میں نے ایک صرف صورتحال واضح کی تھی، اور مجھے ان کے حق کا بھی برا احساس ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو بات کہی ہے، یہ بات میرے لیڈر جناب بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے 2018 میں بھی کہی، اس کے بعد بھی تسلسل سے کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں گی تو رستہ نکلے گا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اسی کے نتیجے میں ہوا تھا کہ لڑ کے ہمیں سمجھ آئی، ہم آپس میں بیٹھے، چیزیں آگے بڑھی، بہتری کی طرف سفر ہوا، اور پھر دوبارہ ہم آپس میں تلق ہوئے، پھر بہتری کا سفر شروع ہوا، پھر تلق۔ یہ تھوڑا بہت ضرور آپ ماضی کے ہینگ اوور میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن ایک پیش رفت ہوئی تھی۔ اب اس وقت ڈائیلاگ سے انکاری کون ہے؟ خان صاحب خود۔ لہٰذا اگر اب جو آل پارٹیز کانفرنس کے شرکاء نے یہ بات کہی ہے کہ سی او ڈی ہونا چاہیے، ایک اور ہونا چاہیے 2020 والا، تو بالکل ہم تو اس بات کے پہلے سے قائل ہیں، اس بات کو پرچارک ہیں۔ اس بات کے لیے وہ انہیں چاہیے، اور محمد زبیر صاحب کو چاہیے کہ یہ خان صاحب سے بات کر لیں، انہیں سمجھا لیں۔ اگر انہیں سمجھ آ جائے کہ پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے بات کریں گی تو سیاسی معاملات تبھی سلجھیں گے۔ اور اگر کسی کے دماغ میں یا کسی کے پاس یہ سولوشن ہے کہ وہ بزور طاقت وہ چیزوں کو اٹھا کے باہر پھینک سکتا ہے، وہ سارا کچھ اپنی طاقت چلے ایسا کر لیتے ہیں، زبیر صاحب اور ٹھیک کر سکتے کر لیں۔